بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین ذی وقار، میرے مسلک کے حق اہل سنت والجماعت کے غیور سنی مسلمان نوجوانوں، علماء کرام، سنخنان شیری لساں اور منتظمین محفل جنہوں نے آج اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، دعا فرمائے سمیع بصیر مولا، عزیز حلیم مولا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب مولا، ان اللہ علی کل شیء قدیر مولا، پہاڑوں پر رزق دینے والا میرا مولا، صحراؤں میں رزق دینے والا میرا مولا، سمندروں میں رزق دینے والا میرا مولا، اے آپ کے علاقے میں رزق دینے والا میرا مولا، ان اللہ علی کل شیء قدیر مولا، منتظمین کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ بڑی ڈھیلی سی گئی ہے، تھک گئے ہیں؟ نہیں تھکے تو کہہ دیجئے آمین۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ سامنے ذی وقار یقین جانیے، میں جب آیا تو میں ممنون ہوں، میرے بھائی نقیب محفل خوبصورت انداز میں سرکار کی صفت، توصیف، اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہیں جناب محمد وقاص سجاد صاحب، جن کے توسل سے میں ناچیز آج اسلام کا نور کی محفل میں حاضر ہوا۔ اور میں جب اس آپ کی یونیورسٹی میں داخل ہوا تو میں نے اسرار بھائی سے بات کی، میں نے کہا کہ یہ تو سارے پڑھے لکھے افراد ہیں اور ممی ڈیڈی والے لگتے ہیں، یہ کہاں اس طرح سبحان اللہ کہیں گے، ماشاء اللہ کہیں گے، لیکن یقین جانیے آپ لوگوں کا ذوق دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ ہی جانتے ہیں کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ یقین جانے آپ لوگوں کی بڑی شان ہے سامنے ذی وقار جو میرے آقا کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، کیونکہ اگر وقت کی بات کریں، وقت تو آج کل ہوٹل میں بھی گزر جاتا ہے، وقت تو آج کل دوستوں یاروں میں بیٹھ کر دنیا کی گپیں لگاتے ہوئے بھی گزر جاتا ہے، وقت تو آج کل ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بھی گزر جاتا ہے، لیکن قربان جو اس وقت سے جو تھوڑی دیر آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر میرے آقا محمد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے آپ لوگوں کی بڑی شان ہے، کیونکہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا، آتے گئے وہی لوگ جنہیں سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا تو آپ لوگ سرکار کے بلائے بیٹھے ہیں۔ اب یقین جانیے کہ کتنے پروگرام، راتی پروگرام، سفر، گلہ، جگراتے، لگاتار کبھی کون سے شہر میں پروگرام، لگاتار سفر بھی ہے، لگاتار جگراتے بھی ہیں، گلے میں بھی کافی اثر ہے، لیکن یقین جانیے آج آپ نوجوانوں کا ذوق دیکھ کر جو سا میرا مردہ دل بھی ہے وہ بھی زندہ ہو گیا ہے۔ یقین جانے میں آپ کے ذوق کو سلام کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ آج کے دور جدید کی پڑھائی کو پڑھ تو رہے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ ہمارے لجپال آقا نے ہمارے لیے بھی کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یقین جانیے سامنے ذی وقار میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، پھر میں سرکار کی نعت بیان کرتا ہوں۔ یقین جانیے میں ایک پنجاب کے علاقے میں گیا، میں نے وہاں پہ نعت پڑھی، تو میں وہاں سے فارغ ہوا تو رستے میں ایک جگہ آیا تو ایک جگہ ناکا لگا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا اندر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص نے ایک کوئی ناظم آنے والا تھا، بیٹھنے والا تھا، اس کے نام کے نعرے لگا 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 کر اس نے اپنا گلا تک بٹھا لیا۔ میں نے پوچھا یار کیوں نعرے لگا رہے ہو تم اس شخص کے؟ کہنے لگا یہ ہمارے علاقے کا ناظم ہے اور جب یہ سیٹ پہ بیٹھے گا تو ہمیں اس سے کام پڑیں گے۔ اور میں نے کہا نعرے لگانے ہیں تو مدنی تاجدار آقا کے لگاؤ۔ یقین جانیے یہ تو وہ لوگ ہیں جب سیٹوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم غریبوں کو بھول جاتے ہیں، نعرے لگانے ہیں تو اس لجپال مدنی آقا کے لگاؤ جن کی ولادت و سعادت ہوئی تو زبان پر پہلے لفظ یہی تھے یا رب حبلی امتی۔ اور انشاءاللہ سامنے ذی وقار آپ لوگ سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں، سرکار کی الفت میں اتنی دیر کے بیٹھے ہیں، اپنے کام کاج مصروفیات سب کو چھوڑ کر، تو ایک بڑی خوبصورت بات بیان کرنا چاہوں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا، شاکر بھائی توجہ چاہوں گا، میرے سرکار نے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہوں گے۔ ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ کیا سب سے بہتر ہوں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا ہاں سب سے بہتر ہوں گے۔ پھر اٹھا ایک دوسرا صحابی، عرض کی یا رسول اللہ کیا سب سے بہتر ہوں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا ہاں سب سے بہتر ہوں گے۔ تیسرا صحابی عرض کی یا رسول اللہ سب سے بہتر ہوں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ کہنا کیا چاہتے ہو، سب سے بہتر ہوں گے۔ چوتھا صحابی اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی بہتر ہوں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا، میری سرکار کا زہرا کے بابے کا دریائے رحمت جوش میں آیا، کہنے لگے کہ ہاں میرے صحابیوں تم سے بھی بہتر ہوگے، کیونکہ تم تو مجھے دیکھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ بن دیکھے مجھ سے پیار کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کی عظمت ہے سامنے ذی وقار۔
یقین جانی سمجھے وقار سرکار کی صرف توصیف اصاف حمیدہ میں ناچیز کوئی اتنا کمالات میں گناہگار سمجھتا ہوں ناچیز کیا بیان کر سکتا ہوں. یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل جیسے آ کے کہتے ہیں لیکن تو چیزیں دیگری. میں ناچیز کیا سرکار کی شان میں بیان کروں گا لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی ذوق کی تعمیل کروں گا. اگر آپ کچھ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں تو خدا را جاگیں. مجھے بار بار فرمائش آ رہی تھی کہ کچھ فارسی میں بھی پڑھنا ہے کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا. تو ادب کا ایست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گو مکردمی آیت جنید با یزید جا. ادب کی محفل ہے, ادب کو بھی مروز خاطر رکھنا ہے اور وہ محبت ہونی چاہیے سامنے سے وقار, وہ محبت ہونی چاہیے کیونکہ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پہ کر نگارے سر وقت دلال رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. اب میں نے تھوڑا سا پڑھے لکھے افراد کو راضی کیا ہے, اب انشاءاللہ پورا ماحول بنانا ہے. اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ آپ کے ذوق و سلامت کے سامنے جی وقار انشاءاللہ جو حاضری ہوگی مختصر خیر الکلام ما کلا ودلہ بآواز بلند اس آس اس امید کے ساتھ درود و سلام کا رسانہ پیش کیجئے کہ جس طرح ہمیں زہرا کے لال دیکھ رہے ہیں کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سلام نہ پڑھیں بلکہ استاد و سلام پڑھیں جس طرح حضرت سال میں سمجھ مر گئے مصطفی میں چہرہ بدعا کے سامنے آنکھوں کو پرنام کر کے اس کے مصطفی میں گم ہو کے پڑھتے تھے. اس طرح دو سلام پڑھیں جو مدینے سے خیرات ملے کیونکہ میرا عقیدہ جن کے سینے میں مدینے کا رمان ہوتا ہے انہی کے طیبہ جانے کا سامان ہوتا ہے. تڑپتا رہتا ہے جو دن رات میں حمود ایک نہ ایک دن وہ سرکار کا مہمان ہوتا ہے. ذوق سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گفتار محمد بھی تو گفتار خدا ہے. گفتار محمد بھی تو گفتار خدا ہے. اظہار محمد بھی تو اظہار خدا ہے. جنہوں چنگا لگا اپنے ہاتھ نہ بلند کر کے کہہ چلو سبحان اللہ کہ اظہار محمد بھی تو اظہار خدا ہے. اور اللہ کو تکنا وہ تو سرکار کو دیکھو, اللہ کو تکنا ہو تو سرکار کو دیکھو کیونکہ دیدار محمد بھی تو دیدار خدا ہے. دیدار